اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے عمار بھائی جناب اعجاز زیدی صاحب، میرے پسندیدہ شاعر جناب نایاب بلیاوی صاحب اور ہمارے سرپرست جیسے بھائی جناب نصیر اعظمی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب میں مصرے پر سنجیدہ کلام کہتا ہوں تو نظامت نصیر اعظمی صاحب کی ہی رہتی ہے، اور یہ مصرع بڑا امتحانی مصرع تھا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ لوگوں نے محنت نہیں کی، مصرے پر محنت نہیں کی۔ بہت ہی اچھے شعر نکلتے اس میں، بس یہ محنت مانگ رہے تھے مصرع۔ اب میں حجت السامعین جناب شباب صاحب قبلہ کی اجازت سے 4 مصرے حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیر بھائی کی بات سے پوری طرح متفق ہوں، لیکن بات کچھ اور ہے۔ دوسروں پہ الزام ہم بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں، لیکن اپنوں کی حرکتیں نہیں دیکھتے۔ زہرا کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، زہرا کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں۔ زہرا کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں، اور ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں۔ ان کو بھی کرو، ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل، ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں۔ اور جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے؟ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے؟ تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی، وہ مولوی محترم نہیں ہے۔ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے؟ تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی، وہ مولوی محترم نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو، وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو۔ میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو، وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو، مگا دو ایک ڈبہ حاج مولا، یہ بات مجھ کو حجم نہیں ہے۔ اب یہ 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں کہ بازوؤں میں الفت حیدر کا پاور چاہیے، بازوؤں میں الفت حیدر کا پاور چاہیے، ظالموں کو زیر کر دینے کا نیچر چاہیے، ظالموں کو زیر کر دینے کا نیچر چاہیے، اور زیرو پر آؤٹ اگر کرنا ہے ان کی ٹیم کو، پھر ابو لولو کے جیسا فاسٹ بالر چاہیے۔ زیرو پر آؤٹ اگر کرنا ہے ان کی ٹیم کو، پھر ابو لولو کے جیسا فاسٹ بالر چاہیے۔ اور اس سلسلے کا آخری قطعہ حاضر کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ فضہ کا مطلب چاندی ہوتا ہے، میں نے بزرگوں کے لیے بتا دیا ہے۔ چاندی کو اہل بیت نے سونا بنا دیا، چاندی کو اہل بیت نے سونا بنا دیا، ایسی کنیز روئے زمین پر نہیں ملی۔ چاندی کو اہل بیت نے سونا بنا دیا، ایسی کنیز روئے زمین پر نہیں ملی، اور حیدر سے لڑنے آئی تھی جو، اس کی حیثیت فضہ کی جوتیوں کے برابر نہیں ملی۔
تھی جو اس کی حیثیت فضہ کی جوتیوں کے برابر نہیں ملی. حیدر سے لڑنے آئی تھی جو اس کی حیثیت فضہ کی جوتیوں کے برابر نہیں ملی. اور ہمارے اعجاز بھائی یہاں ایسا مصرع دیتے ہیں، میری پول کھولنے کے لیے مصرع دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شاعر کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے. پول کھول رہے ہیں ہماری. زبردستی ایسا مصرع دیا کہ سنجیدہ شعر کہنا پڑا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے آخر تک میں نے سبھی شعراء کے شعر سنے. لوگوں نے محنت نہیں کی. میں حاضر کر رہا ہوں ان شعروں میں کچھ شعر آپ ایسے سنیں گے کہ یقین آ جائے گا آپ کو کہ یقیناً محنت نہیں ہوئی ہے. میں حاضر کر رہا ہوں مطلع. زینب کا نہج نہج بلاغت سے کم نہیں. اگر محنت کی ہوگی تو داد دیجئے گا. میں سال 2 سال میں سنجیدہ شعر کہتا ہوں، ورنہ کبھی اپنے معیار سے گرتا نہیں. سماعت فرمائے مطلع. جواد بھائی دیکھیے گا، قبلہ جواد صاحب. زینب کا نہج نہج بلاغت سے کم نہیں، ایک لفظ بھی علی کی خطابت سے کم نہیں. زینب کا نہج نہج بلاغت سے کم نہیں، ایک لفظ بھی علی کی خطابت سے کم نہیں. یہ قافیہ کئی لوگوں نے نظم کیا، آدھے سے زیادہ لوگوں نے نظم کیا جتنے لوگوں نے پڑھا ہے. لیکن دیکھیے اس طرح سے نظم ہوا یہ قافیہ. دربار میں حسین کی جانب سے بولنا، دربار میں حسین کی جانب سے بولنا، دربار میں حسین کی جانب سے بولنا عباس باوفا کی شجاعت سے کم نہیں. دربار میں حسین کی جانب سے بولنا. دربار میں حسین کی جانب سے بولنا، دربار میں حسین کی جانب سے بولنا عباس باوفا کی شجاعت سے کم نہیں. دربار میں حسین کی جانب سے بولنا عباس باوفا کی شجاعت سے کم نہیں. دربار میں حسین کی جانب سے بولنا عباس باوفا کی شجاعت سے کم نہیں. اور یہ چاہیں تو الٹ دیں نظام ملوکیت، یہ چاہیں تو الٹ دیں نظام ملوکیت. غیظ ان کا مرتضیٰ کی جلالت سے کم نہیں. یہ چاہیں تو الٹ دیں نظام ملوکیت، یہ چاہیں تو الٹ دیں نظام ملوکیت، یہ چاہیں تو الٹ دیں نظام ملوکیت. غیظ ان کا مرتضیٰ کی جلالت سے کم نہیں، غیظ ان کا مرتضیٰ کی جلالت سے کم نہیں. اب فتوے جو دے رہے ہیں خلاف غم حسین، فتوے جو دے رہے ہیں خلاف غم حسین. کسی نے مولانا مودودی سے پوچھا تھا کہ جب اتنے سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہیں کر لی؟ تو کیا کہا تھا کہ امام حسین وارث رسول تھے. ہیں جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی صحابی کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ان کی بیعت کرنے
صحابیوں کی اولادیں ابھی تک باقی ہیں، فتوے جو دے رہے ہیں خلاف غم حسین، ان کا عمل یزید کی بیعت سے کم نہیں۔ فتوے جو دے رہے ہیں خلاف غم حسین، فتوے جو دے رہے ہیں خلاف غم حسین، ان کا عمل یزید کی بیعت سے کم نہیں، ان کا عمل یزید کی بیعت سے کم نہیں۔ اور دیکھیے یہ قافیہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن دیکھیے اسی طرح استعمال ہوا ہے جیسے میں نے کیا ہے، لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیے، لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیے، اس کا ثواب اذان و اقامت سے کم نہیں۔ لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیے، اس کا ثواب اذان و اقامت سے کم نہیں۔ حسین کا نعرہ لگائیے، اس کا ثواب اذان و اقامت سے کم نہیں، اس کا ثواب اذان و اقامت سے کم نہیں۔ اور تضمین دیکھیے سب نے الگ الگ طرح سے، لیکن جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور یقیناً داد دیں گے، یہ گوشہ بچا ہوا تھا۔ زینب کی مدح کرنا تلاوت سے کم نہیں، لیکن ہر کوئی تلاوت نہیں کرتا، کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائے، سننا بھی ہے ثواب، سنانا بھی ہے ثواب۔ سننا بھی ہے ثواب، سنانا بھی ہے ثواب، زینب کی مدح کرنا تلاوت سے کم نہیں۔ سننا بھی ہے ثواب، سنانا بھی ہے ثواب، زینب کی مدح کرنا تلاوت سے کم نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے شاید قافیہ بھی ابھی نہیں آیا ہے، سماعت فرمائیں، دیکھیے کس طرح محنت کی ہے کہ جس صف میں ایک ساتھ نظر آئیں ماتمی، انشاءاللہ یاد رکھیں گے، جس صف میں ایک ساتھ نظر آئے ماتمی، وہ صف کسی نماز جماعت سے کم نہیں۔ جس صف میں ایک ساتھ نظر آئے ماتمی، وہ صف کسی نماز جماعت سے کم نہیں۔ اب فرش عزا پا آتی ہو جس گھر میں سیدہ، ایسا مکان خطے جنت سے کم نہیں، ایسا مکان خطہ جنت سے کم نہیں۔ اب وہ جس کے دل میں الفت آل رسول ہے، اس آدمی کا مرنا شہادت سے کم نہیں۔ جس دل میں، وہ جس کے دل میں الفت آل رسول ہے، اس آدمی کا مرنا شہادت سے کم نہیں۔ اور مقطع خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ بزم سخن شناس میں بیتاب کے لیے، بزم سخن شناس میں بیتاب کے لیے سنجیدہ شعر پڑھنا قیامت سے کم نہیں۔